یا شاہ شیخ ضرب ونجم عادت باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ. محبت تیرا صدقہ ہے خبر ہے تیرے نازوں کے جو میں زمین پر ہے مگر کیا رب کا ہے عرش اعظم سے. زمین پر ہے مگر کیا رب کا ہے عرش نہیں آتے نظر لیکن پرے پرواز آہوں کے نہیں آتے نظر لیکن پرے پرواز جدھر دیکھو فدا ہے عشق پانی حسن پانی پر. جدھر دیکھو فدا ہے عشق پانی حسن فدا اللہ ہے قلب و جان اللہ والوں کے. فدا اللہ ہے قلب و جان اللہ والوں کے. تجھے دھوکا نہ دے فانی بتوں کی عارضی رنگت. تجھے دھوکا نہ دے فانی بتوں کی عارضی رنگت. کبھی دیکھو گے تم قبروں میں اب تنحال لاشوں کے. کبھی دیکھو گے تم قبروں میں اب تنحال لاشوں کے. جو اہل دل کے بتوں سے لگے ہیں خاک کے ذرے. جو اہل دل کے جوتوں سے لگے ہیں خاک کے ذرے. شرف حاصل ہے ان کو موتیوں پر تاج شاہوں کے.
شرف حاصل ہے ان کو موتیوں پر تاج شاہوں کے، چمن میں جیسی ہوتی ہے عنادل کی پذیرائی، چمن میں جیسی ہوتی ہے عنادل کی پذیرائی، کہیں وہ مرتبے ہوتے ہیں صحراؤں میں زاغوں کے، کہیں وہ مرتبے ہوتے ہیں صحراؤں میں زاغوں کے، وہ سب کے ساتھ رہ کر بھی خدا کے ساتھ رہتے ہیں، وہ سب کے ساتھ رہ کر بھی خدا کے ساتھ رہتے ہیں، مگر کچھ اہل دل ہی آشنا ہے ایسے رازوں کے، مگر کچھ اہل دل ہی آشنا ہے ایسے رازوں کے، وہ کرکس جو کسی مردار میں ہوتا ہے فدا اختر، وہ کرکس جو کسی مردار میں ہوتا ہے فدا اختر، وہ کیا جانے کہ کیا رتبے ہیں ان کے وہ کیا جانے کہ کیا رتبے ہیں ان کے شاہبازوں کے، محبت ہے ثمر ہے تیرے نازوں کی، جو میں یہ نشر کرتا ہوں خزانے تیرے نازوں کی۔ محبت تیرا صدقہ ہے اثر ہے تیرے نازوں، جو یہ میں نشر کرتا ہوں خزانے تیرے۔ حضرت والا کا ایک کلام الحمدللہ ایسا لگا کہ دل سے نکلا اور دل پر گرا۔ اس میں بھی حضرت نے بہت سی راز کی بات کہی کہ اللہ کے نیک بندے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہنس رہے ہیں، بول رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، لیکن ایک لمحے بھی ان کا تعلق اللہ سے ٹوٹتا نہیں، جڑا رہتا ہے۔ غالباً حضرت مفتی شیخ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجذوب اور اسی طریقے سے ایک اور بزرگ اکٹھے تھے، کافی دیر تک ہنستے بولتے رہے، کھاتے پیتے رہے، اور بعد میں ان میں سے کسی نے کہا کہ اتنی دیر تک ہم ہنس بول رہے ہیں تو اللہ سے تعلق کیسا رہا؟ ایک نے کہا کہ الحمدللہ اتنی دیر تک بے شک ہم ہنستے بولتے رہے لیکن اللہ رب العزت کو ایک لمحے کے لیے بھی فراموش نہیں۔ تو حقیقت یہی ہے، اللہ والوں کے پاس جانے کا ایک فائدہ یہی ہوتا ہے کہ آدمی کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے، اور اصل چیز ہے بھی مخلوق کے خدا میں رہیے
خدمت کیجیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنے رب کو کسی وقت نہ بھولیے۔ آدمی چاہے جس فیلڈ میں بھی ہو، یقیناً اس کے پاس لوگ آتے ہیں، ڈاکٹر ہے تو مریض آتے ہیں، دکاندار ہے تو گاہک آتے ہیں، انجینئر ہے تو مکان تعمیر کرانے کے لیے لوگ آتے ہیں، مختلف لوگ آتے ہیں، لیکن آدمی ان تمام جھمیلوں میں بھی اللہ رب العزت کا دھیان رکھے۔ اور اس کا اثر کب ہوگا؟ جب ہماری گفتگو میں دھوکہ نہ ہو، جھوٹ نہ ہو، فریب نہ ہو، کسی کو دھوکہ دینا مقصد نہ ہو، اور جو کام بھی ہم کر رہے ہوں اس کا مقصد یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ بھی راضی ہو جائے، اس کی مخلوق بھی خوش ہو جائے۔ ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ دل بیارو دس بتا، کہ دل یار کی طرف لگا رہے، ہاتھ کاموں میں لگے رہے۔ ہاتھ پڑیا بنا رہا ہے تو یقیناً پڑیا بنانا ہاتھ کا کام ہے، لیکن دل کا تعلق اللہ سے جڑا ہے۔ اس میں آدمی یہ سوچتا رہے کہ بھئی میں سودا دے رہا ہوں، اس میں جھوٹ تو نہیں بولا میں نے، اس کو دینے میں نے کوئی فریب سے کام تو نہیں لیا۔ یہ سب اللہ سے تعلق کے نتیجے میں چیز خود بخود حاصل ہوتی ہے۔ آپ زبان سے اللہ اللہ کریں یا نہ کریں، لیکن تعلق اللہ سے اپنا اتنا مضبوط رکھیں، قوی رکھیں کہ آپ حتیٰ کہ بچوں میں بھی کھیل رہے ہوں تو ذہن کے اندر یہ ہو کہ بھئی یہ بچے بھی تو اللہ ہی کے عطا کرتا ہے، ان بچوں کی محبت بھی تو اللہ ہی نے رکھی ہے دل میں، ان کے حقوق کی ادائیگی بھی تو میری ذمہ داری ہے۔ اپنی بیوی سے ہنسی مذاق کریں تو اس کی دلجوئی کرنا، اس کے ساتھ محبت سے پیش آنا، اخلاق کے ساتھ پیش آنا، اس کے دکھ درد سننا اور اس کی تکالیف کو رفع کرنا اور دور کرنا، یہ سب بھی اللہ ہی کے ذکر میں داخل ہے، اللہ کی یاد میں شامل ہے۔ ورنہ آدمی کو اگر اللہ کا خوف نہ ہو تو پھر وہ بیوی کے بھی حقوق ضائع کرتا ہے، وہ بچوں کے حقوق بھی ضائع کرتا ہے، مخلوق خدا کے حقوق بھی ضائع کرتا ہے، وہ سارے حقوق ضائع کرے گا۔ لیکن اگر اللہ کا خوف ہے تو یقیناً وہ چاہے تنہائی میں ہو چاہے وہ مجلس میں ہو، ہر وقت اس کا تعلق اللہ سے قائم رہتا ہے۔ تو حقیقت یہی ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنا تعلق عطا فرما دے، نصیب فرما دے، تو انشاءاللہ پھر ساری چیزیں حاصل ہو جائیں گی۔ اور خدا نہ کرے کہ اللہ سے تعلق نہیں ہے تو پھر آدمی کا چاہے جس سے جو بھی تعلق ہو وہ کسی کام کا نہیں۔ تو ایک تو یہ کہ ہمیں اللہ سے اپنا تعلق قوی کرنا چاہیے، اور اس کا میں نے بتا دیا کہ ہر معاملے کے اندر سود کرنے سے پہلے سوچے، تولنے سے بولنے سے پہلے تولے اچھی طرح سے کہ میں کہہ رہا ہوں وہ بات ہے یا نہیں کہہ رہا، سوچ سمجھ کی گفتگو ہے۔ جیسے دیگر معاملات کے اندر اگر وہ اللہ تعالیٰ کا خیال رکھے تو بددیانت بھی نہیں کرے۔ کسی نے کہا کہ عدالتیں تم سمجھتے ہو کہ جو ہے وہ جسٹس چلاتے ہیں، نہیں، عدالتیں انصاف سے چلتی ہیں، اور انصاف کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ اس کے دل میں حاضر ہیں، استحضار ہے تو وہ عدل کر رہا ہے۔ عدل و انصاف نے دنیا کو تھاما ہوا، مال و دولت نے دنیا کو تھاما ہوا نہیں ہے۔ یہ دنیا اس وقت تک قائم رہے گی جب تک کہ اللہ اللہ کہنے والے ہوں گے، اور جو اللہ اللہ کہنے والے ہوں گے وہ عدل و انصاف کریں، وہ بے انصافی نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اس میں کہا گیا کہ چمن میں جس طریقے سے انادل اندلیب کی جمع، اندلیب کسے کہتے ہیں؟ بلبل۔ بلبل جب آتی ہے چمن میں تو چہچہاتی، اور چہچہاتی ہے تو یعنی سمجھ لیجیے کہ رونق ہے اس پورے چمن کی۔ وہ فرمایا کہ لیکن یہ مرتبے زاغوں کو حاصل نہیں ہے جو صحراؤں میں رہتے ہیں، کہ کبوں کے مرتبے کہاں حاصل، لیکن بلبلوں کو یہ اسی طریقے سے جو اللہ والے ہیں اصل میں وہ ہیں پوری کائنات کی رونق۔ کائنات کی اصل رونق اللہ کے نیک بندے ہیں، جو شیاطین ہیں، فساق و فجار ہیں، ظاہری اعتبار سے چاہے جتنے بھی وہ شور مچا لیں، لیکن وہ رونق کائنات نہیں۔ رونق کائنات اور اللہ تعالیٰ کی اس دنیا کو جو سنبھالے ہوئے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ بادشاہ عادل ہے تو وہ اس دنیا کو سنبھالے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے دکاندار عادل ہے، نیک ہے تو دنیا کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ کھیتی باڑی کرنے والا ایک کسان ہے، اگر صحیح کام کر رہا ہے تو وہ اس دنیا کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ تو بہرحال اللہ کا نام جو لینے والے ہیں وہ اللہ کو سنبھالے، وہ اس دنیا کو سنبھالے ہوئے ہیں۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ قیامت آئے گی نہیں جب تک کہ ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ویسے تو بہت سارے بھرے ہوئے ہوں گے دنیا میں اس وقت، لاکھوں کروڑوں انسان ہوں گے، لیکن اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہیں ہوگا، تب قیامت آئے گی۔
اور جب تک ایک اللہ کہنے والا بھی ہے اللہ تعالیٰ اس دنیا کو تباہ نہیں فرمائے. تو کتنی بڑی آبادی ہے اس کے اللہ کے نام کی برکت سے، اللہ والوں سے. جو اللہ اللہ کہہ رہا ہوگا وہ اللہ والا ہی ہوا نا، اور جب اللہ والا ہوا تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو تباہ و برباد نہیں فرمائے. تباہی آئے گی تب جب ایک اللہ کہنے والا بھی دنیا میں نہیں رہے گی، تب اس کائنات پہ زلزلے آئے گی، تب اس کائنات کو جو ہے وہ تیز نیز کر دیا جائے گا اور قیامت قائم ہو جائے گی. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اللہ والے بنے، نیک بنے، ہماری صحبتوں میں ہماری مجلسوں میں اثر ہو. اور یہ اثر آئے گا دین سے، دین سے آتا ہے، ماحول سے آتا ہے. ماحول کے اثرات باطن پر پڑتے ہیں، ظاہر پر بھی پڑتے ہیں. انسان کا ظاہر بھی الحمدللہ کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے، باطن بھی کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے. لیکن ہوتا کب ہے؟ جب آدمی تھوڑی سی فکر کرے. بعض اوقات بعض لوگوں کے حالات جی چاہتا ہے میں بیان کروں، لیکن صرف اس خیال سے رک جاتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کے دل میں عجب پیدا ہو جائے، تکبر پیدا ہو جائے، ریا کاری میں داخل نہ ہو جائے. ورنہ اللہ کے بندے بعض ایسے ہیں جو یہاں بھی آتے ہیں، ان کے حالات اگر آپ سنیں تو حیران ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے صحبتوں کی برکت سے انہیں کہاں سے وہ کام پہنچا دیا. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہوتا ہے. بہرحال ماحول کا بڑا اثر پڑتا ہے. ہمارے حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے معتمد تھے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ گنگوہ جانا ہوا تو وہاں جو مسجد کے قریب دھوبی گھاٹ تھا، اس دھوبی گھاٹ کے جو دھوبی جب کپڑا پٹکتے تھے تو ان کی زبان پہ آتا تھا الا اللہ، یعنی زبان جب کپڑا اوپر اٹھا کے زمین پہ مارتے تھے پتھر پہ تو کہتے تھے الا اللہ. فرماتے تھے کہ یہ اثر تھا اس ماحول کا جو وہاں اللہ کا ذکر کرتے تھے اللہ کا، تو وہاں کے دھوبی بھی پھر یہ تھے جب کپڑے ٹوٹتے تھے تو الا اللہ کی ضرب لگاتے تھے. فرمایا انہیں کسی نے مجبور نہیں کیا، لیکن ماحول کے اثر سے، ماحول کا اثر یہ ہوتا ہے کہ آدمی دھوبی بھی کپڑے ٹوٹ رہا تو الا اللہ. اور آج ماحول کا اثر یہ کہ ٹیک لگایا ہوا ہے، گانے بجا رہے، کپڑے دھو رہا ہے لیکن وہ ڈانس کر رہا کھڑا ہو، برتن مانج رہا ہے لیکن پتھر لگے ڈانس کر رہا ہے. یہ سب چیزیں کس لیے؟ ماحول کی وجہ سے فرق پیدا ہو جاتا ہے. اور ظاہر پر بھی اثر پڑتا ہے، باطن پر بھی اثر پڑتا ہے. اور پر حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا. فرماتے ہیں کہ ایک شادی میں تھانہ بھون جانا ہوا تو سوچا کہ جب میں یہاں آیا ہوں تو حضرت حاجی صاحب سے ملاقات کروں. حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں. اللہ تعالیٰ اللہ والوں کو ایسی نگاہ عطا فرما دیتے ہیں، کوئی نظر میں دیکھ کر پہچان لیتے ہیں بعض اوقات کہ اس شخص کے اندر کیا کچھ چھپا ہوا ہے. انہوں نے جان لیا کہ بڑے سلیم الفطرت آدمی، نیک آدمی. میرا ملاقات کی جب آئے تو پوچھا کہ کسی سے بیعت بھی ہوئے کہ نہیں. فرمایا کہ حضرت بیعت تو نہیں ہوا کسی سے. حضرت نے خود فرمایا، حالانکہ ہمارے حضرات کے طریقہ نہیں رہا، لیکن فرمایا کہ مجھ سے بیعت ہو جاؤ. تو حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ حضرت پھر آپ کہیں گے کہ یہ ذکر کرو، یہ شغل کرو، میرے کام ایسے ہیں کہ میں تو ان کاموں میں نہیں لگ سکتا زیادہ. پڑھنے پڑھانے کا کام ہے، تعلیمی تدریسی کام ہے، تو میں ذکر و فکر اور شغل میں تو نہیں لگ سکتا. تو میں ہم نے تو نہیں کہا آپ سے کہ آپ ذکر و شغل کریں، ہم نے تو آپ سے صرف یہ کہا کہ بیعت ہو جاؤ، ہم نے کب کہا کہ ذکر شغل کریں. فرمایا کہ اچھا میں 3 دن رک جاتا ہوں. 3 دن کے لیے رک گئے. رات کو جب 2-3 بجے دیکھا کہ کچھ لوگ اٹھے اور خاموشی سے اٹھ کر وضو کیا اور ذکر میں مشغول ہو گئے، دیکھی نہیں آپ کھل گئے. اب کچھ دیر تو لیٹے رہے، پھر شرما شرمی میں اٹھے کہ بھائی میں اچھا نہیں لگتا کہ یہ تو بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہو، میں سویا پڑھوں. اٹھ گئے، جا کے وضو کیا اور یہ بھی کچھ شروع ہو گیا. پھر دوسرا دن آیا، دوسری رات، تو فرمایا کہ اسی طریقے سے اٹھ گئے، لوگوں کو دیکھا دیکھ. اور تیسرے دن خوشی خوشی خود ہی اٹھ گئے اور ذکر فکر کیا. اور چوتھے دن حضرت کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ حضرت آپ نے تو سبھی کچھ کرا دیا. فرمایا ہم نے کچھ نہیں کہا، ہم نے تم سے نہیں کہا کہ ذکر کرو، اب تم جا سکتے ہو. فرمایا کہ اب تو میں نہیں جاؤں گا. یہ 40 دن رہے اور الحمدللہ حضرت نے پھر واپس جب لوٹایا تو خلافت سے نواز کر لوٹایا. تو بات یہ ہے کہ ماحول ایسی چیز ہے، یہ ماحول کی وجہ سے، حالانکہ وہ پڑھے ہوئے تو سب تھے، اہل علم علماء کرام اکثر و بیشتر سب چیزیں جانتے ہیں، اللہ کے ذکر کی فضیلت بھی جانتے ہیں، لیکن
ہمارے حضرت کہتے ہیں کہ ایک مٹھائی والا جانتا تو ہے کہ اس کو رسگلہ کہتے ہیں، اس کو جو ہے گلاب جامن کہتے ہیں، یہ بالوشاہی ہے اور جلیبی ہے یا مرتی ہے، سب چیزیں، لیکن چکھی بھی نہیں ہوتی۔ اللہ والے چکھاتے ہیں، کھا کے بھی دیکھو، نام صرف نام کافی نہیں ہے بلکہ کھا کے دیکھو رسگلے کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، گلاب جامن ہوتی کیسے، چمچم اور پیڑا اور دیگر جتنی بھی مصنوعات ہیں مٹھائیوں کی، وہ کھا کے دکھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ والوں کی صحبت میں جا کے انسان کو یہ سب چیزیں نصیب ہوتی ہیں، جو پڑھا ہے اس پر عمل ہو جاتا ہے، اور عمل کی قوت ملتی ہے اللہ کے نیک بندوں کے پاس سے، ورنہ پڑھے لکھے تو بہت سارے ہوتے ہیں۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جب تک اللہ والوں کی صحبت میں نہ جائے آدمی، ان کی جوتیاں سیدھی نہ کرے اور ان کے سامنے زانو میں قلم مستح نہ کرے، کچھ بھی نہیں آتا، سب پڑھا لکھا بیکار ہو جاتا ہے۔ ہم بھی حضرت والا کی خدمت میں جایا کرتے تھے، 1986 سے میرا جانا ہوا حضرت کی خدمت میں، اس سے پہلے پتہ تو سب کچھ تھا لیکن عمل کچھ نہیں، لیکن الحمدللہ حضرت والا کی صحبت میں جانے سے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے فضل فرمایا کہ پھر جو ہے وہ نگاہ بد نگاہی سے بھی جو ہے پرہیز کیا، اور دیگر جو چیزیں ہیں جن میں پہلے ہمت نہیں ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کی برکت سے الحمدللہ ہمت عطا فرمائی۔ تو یہ بات یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کی صحبتوں میں جاتے رہیے، جہاں بھی جس کو مناسبت ہو وہاں جائیے، اور وہاں جا کر اپنے قلب کا تزکیہ کرائیے، اس کی صفائی کرائیے، اپنے حالات سے ان کو آگاہ کیجیے، جس کے نتیجے میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ دل بن جائے۔ اب تو بظاہر صرف شکل ہے نا، تو حقیقت میں دل بن جائے، تو اللہ کے نیک بندوں کی صحبت سے ساری چیزیں حاصل ہوں۔ حضرت ابو محذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین پر جب تشریف لے گئے، وہاں سے واپسی ہو رہی تھی تو ایک جگہ آپ نے پڑاؤ کیا، وہاں کفار کے بچے آ گئے، اذان کا جب وقت ہوا، مؤذن رسول نے اذان کہی تو بچوں کی جیسی عادت ہوتی ہے نقل اتارنے لگے، تھے وہ کافر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے کسی کو کہا کہ ان کو پکڑ کے لاؤ، جب پکڑنے کے لیے گئے تو اکثر تو بھاگ گئے، لیکن ابو محذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بڑے تھے، انہیں بھاگتے ہوئے شرم آئی، رک گئے اور ان کو پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ آپ نے فرمایا تم کیا کر رہے ہیں؟ اور پھر آپ نے خود کہا کہو اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر تو کہہ دیا اس نے۔ پھر آپ نے فرمایا کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو اس میں اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے، تو میں نے پھر بھی دبی زبان میں کہہ دیا۔ پھر آپ نے کہا کہو اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس میں انہیں تعامل تھا، اس لیے کہ اللہ کا رسول، اگر آپ کو اللہ کا رسول ہی مان لے تو جھگڑا کس بات کرتے، سارے معاملے جھگڑے اسی بات کے تھے کہ آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، لیکن پھر بھی خوف اور ڈر کی وجہ سے آج نے سے کہہ دیا اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ نے اونچا کہو، اونچی آواز سے کہہ دیا اشہد ان محمد رسول اللہ، بس یہ اونچی آواز سے کہنا تھا کہ اس کا اثر دل پر ہوا، اور فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسلمان کر دیجیے۔ تو بات یہ ہے کہ ساری زندگی حضرت ابو محذور رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجیح کے قائل تھے اذان میں، یعنی ہم تو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ 2 دفعہ کہتے ہیں، وہ 4 دفعہ کہتے ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ساتھ کہہ رہا تھا تو آہستہ کہا تھا، 2 مرتبہ بلند آواز سے کہا، اس واقعے کی یاد کے طور پر ہمیشہ 4 دفعہ کہتے تھے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہاں فقہاء میں اختلاف، لمبی بحث چل پڑتی ہے، کسی کے نزدیک 4 دفعہ ہے، کسی 2 مرتبہ، لیکن اصل بنیاد یہ ہے اس کی ابو محذور رضی اللہ تعالیٰ، اور یہی وہ صحابی رسول بھی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ ہاتھ رکھا، ان کے بال تھے بڑے بڑے، تو جو بال جہاں پر آپ نے ہاتھ رکھا کبھی بال کٹائے نہیں ہو، تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ یہاں لگے ہیں، اس لیے میں ان بالوں کو نکلا۔ بات ساری محبت کی ہے، دل میں جب ایمان آ جاتا ہے، کسی کی محبت آ جاتی ہے تو سب کچھ اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ از محبت تلخ شیریں شود، محبت کی وجہ سے بہت سی تلخیاں وہ میٹھی ہو جاتی ہیں۔ دیکھیے نا، محبت کی وجہ سے بیوی اپنے شوہر کے لیے تکلیف اٹھاتی ہے، ماں اپنے بچے کے لیے تکلیف اٹھاتی ہے، رات کو 2 بجے اور 4 بجے وہ اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے، اپنے بچے کا پیشاب پاخانہ دھلاتی ہے، اس کو صاف ستھرا کرتی ہے، کپڑے پہناتی ہے، کیوں؟ بچے سے اس کو محبت ہے، وہ کہتی ہے کہ یہ نہ ہو کہ بچہ بیمار ہو جائے،
گیلے میں نہ پڑا رہے. سردیوں کا زمانہ ہوتا ہے لیکن ماں جو ہے وہ خود گیلے میں سو جاتی ہے, بچے کو نہیں سونے دیتی. اس سے محبت کی وجہ سے. کاش کی یہ تعلق, یہ محبت ہمیں اللہ سے ہو جائے تو ہمارے لیے کوئی عمل کرنا, پھر راتوں کو جاگنا, نماز پڑھنا, عبادت کرنا کچھ مشکل نہیں. ابھی اتنی قیمتی راتیں چل رہی ہیں, دن چل رہے ہیں. ابھی بھائی جواد نے آپ کے سامنے لیلۃ القدر کا اتفاقاً ذکر کیا, جو بیان آیا. حقیقت یہ کہ راتیں بھی شب قدر ہی کی چل رہی ہیں. ان راتوں کو تو متعین کرنا مشکل ہوتا ہے کہ کون سی راتیں تلاش کرنی پڑتی ہیں, لیکن یہ راتیں تو متعین ہیں. 10 کی 10 راتیں شب قدر سے زیادہ افضل, یہ شب قدر جیسی افضل ہے. یعنی رات کو جاگنا, عبادت کرنا, یہ ایسا ہی اجر و ثواب رکھتا ہے جیسا کہ شب قدر. اب شب قدر تو تلاش کرنی پڑتی ہے بھائی, پتہ نہیں وہ رات ہے بھی یا نہیں. اللہ نے آپ بتا ہم نے کتنے قدر کی ہے, خود ہر آدمی جائزہ لے لیں. کہنے کی ضرورت نہیں, نہ کسی کو شرمندہ کرنا مقصد ہے, لیکن ہم یہ سوچیں کہ اپنی آخرت کے لیے ہم کیا کرنا ہے, کتنی تیاری کریں. اب جو راتیں اللہ نے عطا فرما دی ہیں تو ہم کتنی قدر کر رہے ہیں. اگر رمضان مبارک میں اللہ تعالیٰ کہہ دیتے کہ ہم 21ویں راتیں 23ویں ہیں 25ویں ہیں متعین کر دیتے, پتہ نہیں کتنے لوگ قدر کرتے کتنے نہ کرتے. اور نہ کرنے کی وجہ سے اس پر قدری کا عذاب ہوتا. اس لیے بھی اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے, قدر ہے کہ رمضان المبارک میں جو شب قدر اللہ نے عطا فرمائی ہے اس کو ہم سے پوشیدہ رکھا, تاکہ مسلمان ہر رات میں جاگنے کی کا مزہ بھی لوٹیں اور جو سجو بھی کریں. تو یہ راتیں بڑی قیمتی چل رہی ہیں. اور آج تو وہاں بھی عرفہ کا دن گزر گیا الحمدللہ, لیکن ہمارے اعتبار سے انشاءاللہ کل ہوگا. یاد رکھیے اس میں لوگ بہت جو ہے وہ بیچارے سے جپن میں مبتلا ہوتے ہیں کہ عرفہ تو وہاں ہو گیا, کر لے کیسے عرفہ ہوگا. تو ہمارے اعتبار سے کریے عرفہ. اس کو ایسے ہی سمجھ لیجیے کہ جیسے ہم ایک دن پہلے روزہ رکھ لیتے ہیں, ایک دن بعد میں رکھتے ہیں. جہاز میں جب بیٹھتے ہیں بعض اوقات 10 منٹ باقی روزہ کھلنے کھول لیا روزہ تب تو ٹھیک ہے, لیکن اگر جہاز اڑ گیا اور اڑ بھی وہ مغرب کی سمت میں رہا ہے تو جیسے اڑے کے سامنے سورج نظر آ جائے گا, آپ تو نہیں کھول سکتے. 2-2.5 گھنٹے 3 گھنٹے ہی بعض اوقات جو ہے سفر کرنا پڑتا ہے, اور مسلسل جب تک آپ کو سورج نظر آتا رہے گا آپ اس کی پابند ہیں, ورنہ پاکستان میں وہ کھل چکا. اس سے ہی پتہ چلا کہ ہر جگہ کا اعتبار ہوتا ہے. آپ جب وہاں جائیں گے وہاں کا اعتبار, یہاں ہے تو یہاں کا اعتبار. ہمارے اعتبار سے چاند ہمیں جو نظر آیا ہے وہ یقیناً ایک دن بعد نظر آیا, اس لیے ہمارے یہاں یوم عرفہ بھی کل کا دن. اسی لیے سارے احکام کل سے جاری ہوں گے. سعودیہ میں کل روزہ نہیں رکھ سکتے, لیکن آپ کل یہاں روزہ رکھیں گے. احکام ہے کہ نہیں؟ تو جس زمین پر ہیں اس سے زمین برسر زمین, اس سے زمین برسر زمین. آپ جو زمین کا قصہ بیان کرتے ہیں اس زمین پر جہاں رہتے ہیں, تو یہاں رہتے ہوئے جب ہم کل 9 عرفہ 9 ذی الحج کو روزہ رکھیں اور سعودیہ میں کوئی رکھے گا تو وہ غلط ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. بتائیے کتنا فرق آ گیا, حلال و حرام آ گیا. اس لیے وہاں روزہ رکھنا حرام, کیونکہ ادھر 10 تاریخ ہے, 10 ذی الحجہ ہے, عید کا دن ہے, وہاں پر روزہ رکھنا حرام ہے. اور یہاں روزہ رکھنا باعث اجر و ثواب ہی نہیں, ایک ثواب 1 سال گزشتہ کے 1 سال آئندہ کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں, اس قدر اجر و ثواب. تو اس لیے یوم عرفہ کا روزہ رکھنا اچھا. آج وہاں پر جو حجاج کرام تو ان کے لیے روزہ رکھنا ثواب نہیں, کیونکہ وہ دوسرے کام میں مشغول ہیں. ان کو کہا کہ آپ وہ کام کرو. یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفہ میں اونٹنی پر بیٹھ کر جو ہے پیالے سے دودھ پیا, تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آئے کہ میرا روزہ نہیں ہے. فضائی روزے کے ضرور بیان کیے گئے ہیں, لیکن وہ غیر حجاج کے لیے, جو حج نہیں کر رہے ان کے لیے. لیکن جو حاجی ہیں ان کے لیے وہاں کا جو وقوف ہے, دعاؤں میں مشغول ہونا, نماز میں مشغول ہونا, ذکر کرنا, یہ وہی اجر و ثواب کا ذریعہ ہے. اور جو غیر حاجی ہیں ان کے لیے فرمایا کہ تم روزے رکھو, ان کو اللہ تعالیٰ اس میں اجر عطا فرمائیں گے. تو محروم نہ انہیں فرماتے ہیں نہ محروم ہمیں فرمائیں گے. تو کل سے انشاءاللہ صبح سے تکبیر تشریف بھی شروع ہو جائے گی. اللہ کا نام بہت عظمت کے ساتھ لیجیے, اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ اللہ تعالیٰ کے حمد و ثنا کے دن ہے. خوب اللہ کا نام لیجیے. یہ رات اللہ نے عطا فرمائی ہے, اس کو ضائع مت ہونے دیجیے. جتنی بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے رات کو 4 بجے ہو جائے کم سے کم, اور صبح کی اذان سے پہلے تک صبح صادق تک خوب ذکر میں, اللہ کو یاد کرنے میں, دعاؤں میں مشغول ہو جائے گی. 2-4 رکعت تہجد کی پڑھ لیجیے اور اللہ سے مانگیے. کم از کم اللہ دین پر استقامت مانگیے, یا اللہ ہمیں دین پر استقامت عطا فرمائے. اپنی اولاد کے لیے دعائیں کیجیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, عزیز و اقارب کے لیے, رشتے داروں کے لیے, آپس کی محبتوں کے لیے, پاکستان میں امن و امان کے لیے,
حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے، اور اسی طریقے سے جو دشمنان اسلام کی سازشیں ہیں ان سے حفاظت کے لیے اللہ سے خوب دعا کی۔ کل کا بھی روزہ رکھیں اور روزے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس میں بھی دعاؤں میں مشغول رہیے، اور ساتھ میں تکبیر تشریف بھی پڑھتے رہیے، لا الہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ پڑھتے رہیے۔ اسی طرح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ایک حدیث میں آتا ہے کہ 99 بیماریوں کا علاج، 99 بیماریوں کا علاج لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم ہے، اس لیے اس کو بھی پڑھیے، یہ بھی اور عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ اور جو یوم عرفہ، حضور نے فرمایا افضل الدعاء یوم عرفہ، دعا جو ہے عرفے کے دن افضل، ویسے تو ہر وقت دعا مانگنی ہے اللہ سے، لیکن عرفے کے دن کی جو دعا ہے اس کی بات نہیں ہے، اس لیے ہمارے لیے چونکہ کل عرفے کا دن ہے اس لیے خوب دعا بھی مانگی ہے اہتمام کے ساتھ، لیکن ایسا کرنا کہ میدان میں چلے جائے اور وہ حاجیوں کی جیسی مشابہت اختیار کرنا، اس کا حکم نہیں ہے۔ بس جہاں بھی آپ نماز فرض سے پڑھ کے فارغ ہو گئے، بس نماز کے بعد دعا کیجیے، اپنی ایک انفرادی طور پہ کیجیے، امام کے ساتھ کرنا ضروری نہیں ہے۔ اور یہاں یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجیے، ہر فرض نماز کے بعد امام کے ساتھ دعا کرنا ضروری نہیں، امام اپنی دعا مانگتا ہے، آپ بھی مانگ لیتے ہیں ساتھوں کو، ایک الگ بات ہے، لیکن آپ اپنے طور پر آزاد ہیں، جب سلام پھر گیا آپ چاہیں جتنی چاہے دعا مانگنی شروع کر دیں، جب تک چاہے مانگتے رہیے۔ تو اسی طریقے سے یوم عرفہ میں روزہ رکھنے کا اہتمام کیجیے، بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی اس کی قدر و فضیلت سے آگاہ کیجیے تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ ساتھ اس فضل و فضیلت میں شامل ہو جائیں۔ دیکھیے دنیا میں اگر کہیں انعام مل رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں تم بھی نام لکھوا دو، تم بھی لکھوا دو، تم بھی لکھوا دو، تاکہ ہو سکتا ہے میرا نام آ جائے، تمہارا آ جائے، کسی تو اپنے گھر والے سب کو شامل کرتے ہیں۔ تو کیا وجہ ہے کہ ہم آخرت کے اعتبار سے اپنے گھر والوں کو محروم کر دیتے ہیں؟ انہیں بھی شامل کیجیے، انہیں بھی کہیں کہ آپ بھی رکھیں، نہیں پتا ہے تو ان کو بتائیے اس کی فضیلت۔ انشاءاللہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی آخرت کی قدردان ہیں، اور یقین ہے انہیں پتہ چلے گا تو وہ روزہ ضرور رکھیں گی، عبادت کریں گی، ذکر و فکر کریں گی، اور ان کو تو ڈبل ثواب ہے، روزہ بھی رکھیں گی، آپ کو روزہ بھی کھلوائیں، تیاریاں بھی کریں گی، اور یہ اللہ کی شان ہے، آپ روزہ رکھیں گے تو کھانے کو بھی اچھا ہی ملتا ہے عام دنوں کے مقابلے میں۔ ویسے تو وہ پوچھتا نہیں، لیکن روزہ رکھ لو تو کم از کم کچھ نہ کچھ فروٹ کی چاٹ باٹ تو مل ہی جاتی ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق بھی اچھا دیتے ہیں، تو کیوں نہ رکھیں کہ ہم سب قربہ ہم ثواب، کھجور بھی کھاؤ ثواب بھی حاصل کرو، اس سے زیادہ اور کیا بہتر بات ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال کل کا دن بڑی فضیلت والا دن ہے، اور کل کی جو رات ہے وہ بھی کم نہیں، 5 راتیں فرمائی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ تعالیٰ جو ان راتوں کو میں اپنا دل زندہ رکھے گا، یعنی اللہ کی یاد سے اپنے دل کو آباد کرے گا، اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے گا، تو اس کا دل مردہ نہیں ہوگا، جس دن کے بہت سے دل مردہ ہوں گے۔ قیامت کے دن وہ دل مردہ نہیں ہوں گے جو ان 5 راتوں کو زندہ رکھے، ان میں سے 8ویں 9ویں 10ویں یہ جو گزر رہی، 8ویں گزر گئی، 9ویں آج کی رات ہے، کل 10ویں ہو، تو 2 راتیں باقی، آج کی 2 راتیں تو کم سے کم ہیں، اور اس کے بعد عید الفطر کی رات اور نصف شعبان کی رات، یہ 5 راتیں، یعنی عید کی عید الفطر، اور اس کے بعد پھر 8 ذی الحج، 9 ذی الحج، 10 ذی الحج، یہ 4 راتیں ہو گئی، اور نصف شعبان، یہ 5 راتیں فرمائے جس نے ان راتوں کو جاگ کر گزارا اللہ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو زندہ فرمائیں گے اس دن جس دن بہت سے دل مردہ ہوں گے، یعنی اجر و ثواب کا ذریعہ بنے گی رات۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی اور آپ کو اور تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا